أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی عظمت کو بیان کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. اور ایک روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں کو لے کر یعنی نام پڑھ کر اللہ رب العزت کے ناموں کو زبان سے ادا کر کے جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دعا کو قبول کرتے ہیں. کل کے درس میں اللہ کے نام کی عظمت کو بیان کر دیا تھا. یہ پوری کائنات جو تھمی ہوئی ہے یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ رکی ہوئی ہے. یہ جو نظام دنیا چل رہا ہے یہ اللہ کے نام کی برکت سے چل رہا ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. جب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں رہے گا پھر قیامت برپا ہو جائے گی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک دنیا کے اندر ایک انسان بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. جب کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ کو ذکر کرنے والا نہیں ہوگا تو فرمایا پھر یہ دنیا جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گی. ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو طلباء علم حاصل کرتے ہیں یا علماء لوگوں کو دین سکھاتے ہیں یا اولیاء اللہ جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، فرمایا حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور فرمایا کہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. کس میں آیا بھائی؟ حدیث پاک میں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس کے اندر فرمانے لگے کہ وجہ کیا ہے؟ یہ پرندے بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، یہ سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ پھر وجہ خود ہی ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کو پتا ہے جب تک ایک عالم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہے گا تو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، طلباء دین کو حاصل کرتے رہیں گے، اللہ کا نام لیتے رہیں گے. تو فرمایا یہ سبب ہے کائنات کو بچانے کا، کیونکہ یہ لوگوں کو اللہ کا نام سکھاتے ہیں اور جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا اس وقت تک وجود پوری کائنات کا باقی رہے گا. جب یہ سیکھنا اور سکھانا ختم ہو جائے گا ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا؟ درم برم ہو جائے گا، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. بہرحال اللہ کے نام کی بہت زیادہ برکت ہے. ہمیں اپنی زندگی کے اندر اور 24 گھنٹوں میں معمول بنا لینا چاہیے اللہ کے ذکر کا. زیادہ نہیں تو تھوڑا سے ہی، لیکن ضرور ہمیں خالصتاً وہ وقت کس کے لیے ہو بھائی؟ ذکر اللہ کے لیے. دل و دماغ کو صاف کر کے بالکل پرسکون ہو کر الگ میں بیٹھ کے ساری دنیا سے توجہ کو ہٹا کر ہمیں اس ذات حقیقی کو یاد کرنا چاہیے جس ذات کی طرف سے ہم آئے ہیں اور جس ذات کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل انسان کا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کا ذکر کی ہمیں خود بھی معمول بنانا چاہیے اور گھروں کے اندر مستورات کو، بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دینی چاہیے تو الگ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کا ذکر کریں یا اللہ اکبر کا ذکر کریں یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری توجہ کے ساتھ ایسا ایسا اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. ہر حال کل کے درس میں اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کی برکات کو ذکر کر دیا گیا تھا. آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے اللہ رب العزت نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کے لیے ڈھیل کا ذکر فرمایا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر نہیں آتے. آج مرتبہ یہ ہوتا ہے یہ دیکھو قرآن و حدیث میں آیا ہے جو ایمان لانے والے ہیں وہ کامیاب ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہے کہ نہیں ایسے؟ لیکن ایک ذہن کے اندر وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، سوال ذہن میں آ سکتا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں لیکن مال بھی ان کے پاس ہے، عہدے بھی ان کے پاس ہے، سرداریاں بھی ان کے پاس ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ عام طور پر ہمیشہ ظلم کی چکی میں
پستے رہتے ہیں، کمزور ہیں، مالی اعتبار سے ہو یا عہدے کے اعتبار سے ہو، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، جو لوگ ہماری آیات کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں۔ آیاتنا کا ایک مطلب تو قرآن مجید کی آیات ہیں، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر 6666 آیات مبارکہ ہیں، اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آیاتنا سے مراد معجزات ہیں۔ آیاتنا سے مراد کیا ہے بھائی؟ معجزات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بھیجا ہے، جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس کو معجزہ ضرور عطا فرمایا ہے، یعنی ہر نبی جو ہے اس نے آ کر لوگوں کو کیا دکھایا؟ معجزہ۔ معجزہ جو ہے نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل کیسے؟ کہ نبی آ کر ایسی چیز لوگوں کو دکھاتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتے، تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ کوئی تو طاقت اس کے پیچھے ہے نا، کسی عظیم ذات نے تو اس کو بھیجا ہے نا کہ یہ ایسا کام کر کے دکھا رہا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، وہ معجزہ نبوت کی کیا بن جاتا ہے؟ دلیل بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات بھی ہو سکتی ہیں، آیات سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو درجہ بدرجہ لیے جا رہے ہیں ایسی جگہ سے جو ان کے علم میں بھی نہیں ہے۔ سنستدرجہم سے مراد کیا ہے بھائی؟ استدراج۔ جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لے کر نہیں آتے، جھٹلاتے ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، یعنی ایسا ایسا ان کو ایسی جگہ پہ لے جا رہے ہیں ان کے علم میں بھی نہیں ہے، ان کے علم میں بھی نہیں ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ چند باتوں کو ذکر فرمایا ہے، چند مخصوص چیزوں کو کیا فرمایا بھائی؟ ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک سب سے پہلی چیز ہے ارحاس۔ ارحاس، حمزہ را، ہا الف ہا اور سواد، یہ کیا ہے بھائی؟ ارحاس۔ ارحاس کا مطلب علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی کو نبوت ابھی نہ ملے، لیکن نبوت ملنے سے پہلے ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں جو عام آدمی نہ کر سکتا ہو، اسے ارحاس کہا جاتا ہے۔ ارحاس کا مطلب سمجھ آ گیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر انبیاء ہو، نبوت ملنے سے پہلے ایسی چیزوں کا اظہار ہو جانا، ظاہر ہو جانا جو عام طور پہ کسی دوسرے کے ساتھ پیش نہ آتی ہوں، اسے ارحاس کہتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، فرمایا پتھر آپ کو کیا کرتے تھے بھائی؟ سلام۔ آپ کی سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھو، ابو طالب آپ کو سفر پہ لے گئے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، گرمی کا زمانہ تھا، تو راستے کے اندر کہیں شدت کی گرمی ہوئی تو بدل اٹھے ادھر ادھر سے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ فرما دیا، تو یہ کیا ہے بھائی؟ ارحاس۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے آپ کو خواب نظر آتے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو چیز خواب کو دیکھتا تو جب میں بیدار ہوتا اور دن کو وہ روزے روشن کی طرح کیا ہو جایا کرتی تھی؟ واضح ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ارحاس ہوتا ہے، اس کو نبوت کی تمہید کہا جاتا ہے، یعنی قریب اللہ تعالیٰ نبی بنانے والے ہیں اور نبوت کا جو تحفہ ہے یا نبوت کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ کیا ہے بھائی؟ ارحاس۔ سمجھ آگے؟ اب جب نبی کو نبوت مل جائے، نبوت ملنے کے بعد ایسا کام ظاہر ہو جائے نبی سے جو عام آدمی نہ کر سکتا ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی دلیل جو دوسروں کو عاجز کر دے، ایسی دلیل جو دوسروں کو کیا کر دے؟ عاجز، دوسروں کو لاجواب کر دے، دوسرے جو ہیں لاجواب ہو جائیں اس جیسی نشانی لانے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ کے سامنے ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ ہمارے نبی کا قرآن مجید ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے حضور نے فرمایا کہ قیامت تک باقی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو قیامت تک کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اور مجھ پر ایمان لاتے رہیں گے۔ یہ عظیم معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طریقے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، دیکھو عام آدمی جتنا بھی زور لگاتے رہیں چاند 2 ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتے، لیکن یہ معجزہ کسے ملا بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ آپ کا کیا ہو گیا بھائی؟ معجزہ۔ اس کے بعد جو تیسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتی ہے کرامت۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ کے ولی سے ایسی بات ظاہر ہو جائے جس کو عام آدمی نہ کر سکتے ہو۔ آپ سمجھے؟ ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو توحید کا بھی پر مضبوطی سے قائم ہو اور سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ 2 باتیں یاد رکھیں، نبی سے اگر کرامت نہ ظاہر ہو لیکن وہ
توحید کا پیروکار ہے اور سنت کا عامل ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر ایک ایسا انسان ہے جو توحید کا پیروکار نہیں ہے اور سنت کا عامل نہیں ہے، بدعات کو ایجاد کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو ولی کے ہاتھ سے ایسی بات ظاہر ہو جائے، ولی کا مطلب سمجھ میں آ گیا، جو توحید پر مضبوطی سے قائم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل اور عاشق ہو، وہ کیا ہوتا ہے بھئی؟ اللہ کا ولی۔ اس سے کوئی ایسا کام ظاہر ہو جائے جو عام آدمی نہ کر سکتے ہوں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ولی کی کرامت۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی نہیں تھے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ زلزلہ آیا، آپ نے کیا کیا؟ اپنے درے کو زمین پہ مارا اور فرمایا کہ زمین ٹھہر جا، کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ فرمایا کہ وہ مدینہ کے اندر آج تک دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ دیکھو یہ عام ہم جتنے درے لگاتے رہے زمین رک جائے گی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیا ہوئی بھائی؟ کرامت ہوئی۔ اسی طریقے سے وہ دریائے نیل نہیں چلا کرتا تھا، آپ حضرات واقعہ سنتے ہیں کہ وہاں کوئی لڑکی کو بنا سوار کے ڈالا جاتا تھا، وہ لوگ آئے پریشان ہوئے تو حضرت عمر نے رکا لکھ کے دیا، اور اس رکے کے اندر کیا لکھا؟ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر نہیں چلتا تو پھر عمر کو تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دریائے نیل کیا ہے بس رکے کے ساتھ ہی چلنے لگ گیا، اور یہ جو ہر سال کے اندر ایک قتل ہوتا تھا وہ بچ گیا۔ حضرت عمر کی کیا ہوئی بھائی؟ کرامت۔ اسی طریقے سے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، قرآن مجید کے اندر آپ نے پڑھا ہے سورۃ آل عمران کے اندر، وہاں تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ جب ان کو کہیں کمرے کے اندر بند کر کے چلا جایا کرتے تھے حضرت زکریا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان طرح طرح کے ان کے اوپر کیا اتارا کرتے تھے؟ پھل اتارا، بے موسم پھل، طرح طرح کے پھل ہیں، تو یہ ان کی کیا ہوئی بھائی؟ کرامت ہوئی۔ بہرحال کرامت کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ پھر یہاں پہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ معجزہ ہو چاہے ولی کی کرامت ہو، ساری کی ساری طاقت اور فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور آگے نبی کے ہاتھ پہ اس کا اظہار ہوتا ہے یا اللہ رب العزت کے کسی ولی کے ہاتھ پر اس کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ اظہار ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، چوتھے نمبر پہ علماء نے ایک اور ذکر کی ہے، وہ ہے معونت۔ معونت کا کیا مطلب ہے؟ ایک گناہگار آدمی ہے تو وہ ایمان لانے والا لیکن گناہگار ہے، اب وہ گناہگار آدمی کے ہاتھ پر ایسا کام ظاہر ہو جائے جو عام آدمی نہ کر سکتے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معونت۔ معونت کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ جب اس سے کوئی ایسا کام ظاہر ہو گیا جو عام آدمی نہیں کر سکتا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ کر آ جائے، احسان مند ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ ہوتا ہے ایسے، آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر ایک آدمی اتنا گناہگار ہے لیکن کوئی ایسا کام ہو جائے دوسرا آدمی کہتا ہے یار اس سے کیسے ہو گیا، یہ تو گناہگار سا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اس سے یہ کام کیسے ہو گیا؟ تو یہ ہوتی ہے معونت، اللہ کی مدد، کہ ہو سکتا ہے اس پر احسان کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معونت کہا جاتا ہے۔ آگے اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے استدراج۔ ایک لفظ کیا بولا جاتا ہے بھائی؟ استدراج۔ یہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے سنستدرجہم، یہ کیا ہے بھائی؟ استدراج۔ استدراج کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا منکر ہے، لیکن باوجود منکر ہونے کے اس سے ایسا کام ظاہر ہو جائے جو عام آدمی نہ کر سکتے ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ استدراج۔ جیسا کہ احادیث طیبہ میں آتا ہے اخیر زمانے میں کیا آئے گا بھائی؟ دجال آئے گا۔ دجال ایسا ہوگا کہ بارش، لوگ کہیں گے بارش برسا، بادلوں کو اکٹھا کرے گا، بارش برس جائے گی، اور جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے وہ خزانے کھول دے گا، فرمایا، اور جو ایمان لے کر نہیں آئیں گے، فرمایا وہ جو اس پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے ان کے گھر جو سامان پڑا ہوا ہوگا نا، وہ اس دجال کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جائے گا، ایسے ہوگا جیسا کہ اس کو ٹائر لگ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی یہ نہیں کہ اس کو اب وہ بارشیں برسا رہا ہے اور اسی طریقے سے لوگوں کی خوشیاں بانٹ رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو زندہ کر رہا ہے، جیسے احادیث طیبہ میں آیا ہے، تو کیا خیال ہے وہ اپنا اس کو رب کہیں گے یا یہ کہیں گے وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے، کیونکہ کانا ہوگا، پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر۔ اب یہ جو حالت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کے لیے ڈھیل ہے، اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ ڈھیل۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کو اور کافروں کو اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے پھنس جائے، پھر اچانک اللہ تعالیٰ یکدم اس پر کیا ہے بھائی؟ پکڑ کرتے ہیں، پھر اس کو بھاگنے کا موقع نہیں ملتا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے یہ بات کہی نا، مچھلی نے ڈھیل پائی کہ لقمے پہ شاد ہے، کیا کہا؟ مچھلی نے ڈھیل پائی لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی۔ صیاد کس کو کہتے ہیں؟
شکار کو، تو شکار کرنے والا ہے مچھلی نے ڈھیل پائی، کیا ہے بھائی لقمے پہ شاد ہے، وہ کرتا ہے نا اس پہ وہ کنڈی وغیرہ پہ کوئی چیز لگا کے، اب مچھلی کہہ رہی ہے مجھے تو کیا مل رہا ہے بھائی رزق مل رہا ہے، میں اندر لقمہ لے جا رہی ہوں، اور وہ رسی کو اور ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تاکہ اچھی طریقے سے اندر کیا چلی جائے بھائی وہ کنڈی چلی جائے، تاکہ پھر وہ اپنی جان نہ چھڑوا سکے نا، اور وہ صیاد خوش ہو رہا ہوتا ہے، اچھا ہو گیا کانٹا نکل گئی تو پھر ہم اس کو کھینچ لیں گے تاکہ یہ جان نہیں چھوٹ پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر گناہ گار آدمی کو کوئی نعمتیں ملتی ہیں تو یہ چیز آپ یہ نہ سوچا کریں کہ یار یہ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی سے یہ ساری چیزیں مل گئی اور ہم ایمان والے بھی ہیں ہمیں کچھ نہیں ملی، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے بھائی ڈیل۔ اور ایک لفظ ہوا کرتا ہے اہانت، ایک لفظ ہوتا ہے کیا ہے بھائی اہانت، اہانت کس کو کہتے ہیں تذلیل کو، توہین کو، کفار آدمی کے سے ایسا کام ظاہر ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی تذلیل ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے بھائی اہانت، جیسا کہ احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ذات ہیں، کیا شان ہے ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ وہ پانی ختم ہو گیا نا، تو صحابہ اکرام نے شکایت کی اللہ کے نبی پانی نہیں رہا، نہ گھوڑوں کے لیے ہے پلانے کے لیے، نہ گدوں کو پلانے کے لیے ہے، نہ ہمارے پانے کے لیے، تو حضور نے کیا فرمایا جہاں وہ چشمہ ہے مجھے لے جاؤ، تو کیا فرمایا وہاں پہ ہاتھ رکھا تو پانی اور زیادہ جاری ہو گیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ پانی ختم ہوا تو آپ نے اس پیالے میں کیا رکھی بھائی انگلیاں رکھی تو پانی کیا ہو گیا بھائی جاری ہو گیا۔ اب وہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا بھائی جھوٹی نبوت کا کیا کیا تھا دعویٰ کیا تھا، جنگ یمامہ جب ہوئی نا تو ان کا پانی بھی ختم ہو گیا، ان کا پانی بھی کیا ہو گیا بھائی ختم۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ بھائی مسلمہ کو کہ وہ چشمہ جاری ہے اور پانی ختم ہو گیا، اچھا وہ گیا اور جا کر ہاتھ رکھا، وہ جو آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا، جو آ رہا تھا وہ بھی کیا ہو گیا بھائی، اب یہ کس کیا اس کی بھائی تضحیق اور توہین ہوئی نا، ذلت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کفار کو کیا کرتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو قتادہ، جن کا نام کیا ہے بھائی اب بڑے خوبصورت نوجوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، جنگ میں چلے گئے، جب جنگ میں چلے گئے کوئی چیز لگی تو ڈیلا باہر نکل آیا، ایک آنکھ کیا ہے بھائی باہر نکل آئی، وہ ڈیلا ہاتھ پہ اٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اگر کہنے لگا اللہ کے نبی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو اب گھر جاؤں گا تو ذرا شرمندگی ہوگی اور آپ کچھ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلا مبارکہ جو ہے وہاں پہ رکھا اور ایسے ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہو گیا، اسی طرح نظر آنے لگ گیا جیسے پہلے آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا نا۔ اچھا اسی طرح مسلمہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس کا بھی ڈیلا نکل گیا، وہ کہنے لگا کہ یہ ڈیلا جو ہے اس کو کچھ کرو، مسلمہ نے وہ ڈیلا اٹھایا رکھا اور ہاتھ پھیرا تو دوسرا بھی خراب ہو گیا کیا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے بھئی اہانت۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے پیارے نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے اور اس کی اتباع کی بھی کوشش کرنی چاہیے، صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ اطاعت کا ہونا بھی ضروری ہے، کریں گے نا اطاعت انشاءاللہ۔ تو یہ چند الفاظ تھے جو علماء نے مفسرین نے لکھے ہیں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیے ہیں۔ ارہاس ہے جو نبوت سے پہلے ظاہر ہو جائے، نمبر 2 معجزہ ہے جو نبوت کے بعد ظاہر ہو جائے، نمبر 3 کرامت جو ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے، نمبر 4 معونت جو گناہ گار سے ظاہر ہو جائے، اور نمبر 5 استدراج جو کس سے جو اللہ اور رسول کا منکر ہو اس سے ظاہر ہو جائے، اور نمبر 6 اہانت جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر سے ایسی بات ظاہر ہو جائے جس سے ان کی ذلت ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے بھئی اہانت کہا جاتا ہے۔ یہ چند الفاظ ہیں جو قرآن و سنت کے اندر آتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو درجہ بدرجہ لیے جا رہے ہیں ایسی جگہ پر کہ ان کو علم بھی نہیں ہے، ایسی جگہ پر ان کو علم بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مثال دی، فرمایا ایک چھوٹا افسر ہے نا وہ رشوت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے دیتے ہیں، وہ اور زیادہ لینے لگ جاتا ہے، تھوڑی سی اور ترقی دے دی وہ اور زیادہ لینے لگ جاتا ہے، جب بڑے رتبے پہ گیا فوراً پکڑ آ گئی۔ یہ مطلب ہے ایسا ایسا لے کے جا، اب وہ خوش نہ ہو کہ میں چھوٹا تھا تو تھوڑی لیتا تھا، بڑا ہو گیا تو زیادہ رشوت مل رہی، نہیں، اللہ اس کو لے کے جا رہے ہیں ایسے مقام پہ جہاں پہ یکدم کیا ہو جائے گی پکڑ ہو جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر مضبوط ہے۔ اللہ ڈھیل دے رہے ہیں اور یہ کیا ہے بھی تدبیر اللہ تعالیٰ کی مضبوط ہے۔ آگے فرمایا اولم يتفکروا ما بصاحبهم، کیا یہ سوچتے نہیں ہے کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے۔ آگے ذکر کر دیں 21 منٹ ہو گئے، تھوڑی سی بات ہے۔ تو صحابہ اکرام میں سے اپنا ایک شخص تھے مکہ مکرمہ کے کچھ 2-4 کلومیٹر دور نا 2-4 میل دور ایک قبیلہ تھا، وہ قبیلہ تھا بنو غفار، تو کیا کہا جاتا ہے بنو غفار۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا زماد ابن سالبہ، کیا تھا زماد ابن سالبہ۔
یہ ایسا شخص تھا جو لوگ پاگل ہو جایا کرتے تھے نا، یہ شخص ان کو دم کرتا اور وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ کسی نے اس کو آ کر کہہ دیا کہ مکے میں ناؤز باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو ذرا جادو مجنو ہے، وہ ذرا آ کر اس کو بھی دم کر۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤز باللہ مجنو تو کہا کرتے تھے نا، اس کو جا کر کہہ دیا کہ وہ تیرے پاس نہیں آئے گا، کبھی مکے میں چکر لگے نا تو پھر وہ ان کو کیا کرنا ہے بھئی، آپ نے دم کرنا ہے۔ زماد ابن سالبہ کہتے ہیں کہ میرا چکر لگا مکہ مکرمہ میں آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آپ کو آ کر کہنے لگا کہ مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ آپ جو ہے پاگل ہیں اور مجنو ہیں، اور میں ایسا دم کرتا ہوں جس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لہٰذا آپ مجھ سے دم کروا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، مجنو نہیں ہوں میں بالکل بھی۔ وہ کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا بھائی زبان لوگوں کی اپنی ہے، جو مرضی کہتے پھرے ہیں، ان کے منہ میں جو زبان ہے جو مرضی کہتے، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا اچھا آپ کچھ مجھے سنائیں، کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خطبہ ارشاد فرمایا جو ایک عالم دین جمعہ بیان کرتے ہوئے وہ شروع میں پڑھتا ہے تقریر میں، وہ کون سا ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی۔ بڑی زبردست الفاظ ہیں اس کے، اور ہر لفظ توحید پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ آیات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بھائی ذکر فرمائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ طارق پڑھی، یعنی والسماء والطارق، یہ سورت بھی سنائی، اور اس کے بعد پھر توحید کی باتیں سنائی اور رسالت کی باتیں سنائی۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں شاعر بھی ہوں اور اچھا بھلا میں مقرر ہوں، یعنی اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اچھا بھلا میں کیا ہوں بھائی؟ مقرر، اچھی طریقے سے میں بیان کرنے والا ہوں، لیکن ایسے الفاظ تو میں نے کبھی بھی نہیں سنے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آگے اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو فرمایا اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اولم یتفکروا ما بصاحبہم، کیا یہ سوچتے نہیں ہے کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، کوئی مجنون نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ آگے فرمایا ان ہوا الا نذیر مبین، مگر وہ تو ڈرانے والا ہے واضح طور پر۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تو اللہ سے اور جہنم سے کیا کرتے ہیں بھائی؟ ڈراتے ہیں۔ فرمایا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ غور نہیں کرتے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت میں؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اس چیز میں جس کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو غور کرنا چاہیے زمین و آسمان کی بادشاہت میں۔ فرمایا وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور اس بات میں کہ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو، انہیں سوچنا چاہیے اگر یہ ایسے کرتے رہے اور موت قریب آ گئی تو کیا کریں گے؟ ڈرنا چاہیے موت سے۔ فرمایا فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس کتاب کے بعد یہ کس بات پہ ایمان لے کر آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو اللہ نے کتاب اتاری ہے آخری کتاب ہے، اس کے بعد کس پر ایمان لے کر آئیں گے؟ یہ موقع ہے ان پر کہ اس کتاب پر کیا لے کر آ جائیں بھائی؟ ایمان۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں بھائی اس بات کے بعد اور کس چیز کی ضرورت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، عام طور پہ گفتگو میں سمجھاتے ہوئے ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں بھائی اس بات کے بعد بھی اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کتاب کے بعد بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ بہترین کتاب ہے، اس پر انسان کو ایمان لانا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ اسلام کا بنیادی عقیدہ، عقیدہ آخرت، انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔